الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن 4 مہینوں کی حرمت قرآن مقدس میں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان و زمین کے پیدا کرنے اور دنیا کے پیدا کرنے کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا تھا اور مقرر کر دیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت کا مہینہ قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ویسے تو گناہوں سے بچنے کا حکم انسان کو ساری زندگی ہے، ساری زندگی انسان گناہوں سے بچتا رہے، لیکن خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت کے مہینے، ان میں بطور خاص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن 4 مہینوں میں ہمیں خاص طور سے اور اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، ہم ان 4 مہینوں میں خاص طور سے گناہ والے اعمال کرتے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی حرمت کا بیان قرآن مقدس میں آیا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس مہینے کو ہم نے کیسا بنا دیا۔ ہم نے بدعات اور خرافات سے اس مہینے کو بھر دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر ہم شب معراج کا اہتمام کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر کنڈوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر ہزاری روزہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے اعمال ایسے ہیں جو شریعت سے جس کا ثبوت نہیں ہے اور اس کا ہم اہتمام اس مہینے کے اندر کرتے ہیں۔ اور ابھی سے ہی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ رجب کی 27 تاریخ کب آئے گی اور 22 تاریخ کب آئے گی، اور یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دن وہی پرانے خرافات اور بدعات کا ہم اہتمام کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، میں آج کے اس جمعہ کے بیان میں اس مختصر سے وقت میں بس 2 چیزیں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے اعمال ثابت ہیں، اور دوسرا یہ کہ کون سے اعمال سے ہمیں بچنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پورے مہینے کے تعلق سے صحیح سند کے ساتھ صرف ایک عمل مروی ہے، صرف ایک عمل ثابت ہے، اور وہ یہ عمل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے، رجب کا مہینہ شروع ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ صرف یہ ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے تعلق سے ثابت ہے۔ اگر کوئی مسلمان رجب کے شروع میں اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے اور سنت کا ثواب پائے گا۔ اگر اس وقت نہیں پڑھ سکا اور اب معلوم ہوا تو کم سے کم اب پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ضرور مل جائے گا۔ بس یہ ایک عمل پورے مہینے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں اس مہینے کے تعلق سے نئے نئے من گھڑت طریقے اور من گھڑت عبادتیں رائج ہیں، یہ سب کے سب اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے سب سے پہلی چیز صلاۃ الرغائب۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، پہلا جمعرات آتا ہے، تو لوگ اس جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں اور مغرب سے عشاء کے درمیان صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرتے ہیں۔ صلاۃ الرغائب کیا ہے؟ صلاۃ الرغائب یہ ہے کہ 12 رکعات نماز ادا کی جاتی ہے، 2 رکعات پر سلام پھیرا جاتا ہے، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔
اس طرح کر کے یہ 12 رکعات ادا کی جاتی ہے، اور ان 12 رکعاتوں کی من گھڑت فضیلت مشہور کر دی ہے اور اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ اس نماز کی حقیقت کیا ہے اور اس حدیث کی حقیقت کیا ہے جس حدیث میں اس نماز کی فضیلت بیان کی گئی؟ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 پر تحریر فرماتے ہیں، ھذا حدیث موضوع، کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث اللہ کے نبی کی نہیں ہے، کسی انسان نے اپنے جانب سے بنا لیا۔ اس نماز کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 132 پر تحریر فرماتے ہیں، وَأَمَّا صَلَاةُ الرَّغَائِبِ فَلَا أَصْلَ لَهَا بَلْ هِيَ مُحْدَثَةٌ، کہ صلاۃ الرغائب کی مذہب اسلام میں، شریعت میں، سنت میں، سیرت میں کوئی اصل موجود نہیں، بلکہ یہ تو من گھڑت نماز ہے، اپنی مرضی سے لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اور فرماتے ہیں فَلَا تُسْتَحَبُّ لَا جَمَاعَةً وَلَا فُرَادًا، نہ تو جماعت کے ساتھ اس نماز کا ادا کرنا مستحب ہے اور نہیں انفرادی طور پر، گویا جماعت کے ساتھ اور تنہا کسی بھی طریقے سے اس نماز کی اصل اور بنیاد مذہب اسلام کے اندر نہیں۔ اس نماز کو ہم اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی فضیلت پانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نماز سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ نماز بدعت ہے، اس لیے اس نماز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس مہینے کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہم 22 رجب کو کنڈے کا اہتمام کرتے ہیں۔ 22 رجب کا کنڈا بنایا جاتا ہے۔ وہ کنڈا کیا ہے کہ لوگ اس دن 22 رجب کو اہتمام کے ساتھ حلوہ پوڑی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر فاتحہ اور نیاز، اور پھر اس کے بعد ایصال ثواب کے لیے انہیں تقسیم کیا جاتا ہے اور آپس میں کھا کر لوگ خوشی مناتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ کیا ہے یہ کنڈا؟ جب آپ پوچھیں گے کہ یہ کنڈا کیا ہے تو لوگ یہ بتائیں گے، جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں بہت سے لوگ تو جانتے بھی نہیں کہ ہم کیوں کرتے ہیں، صرف دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کی بڑی تحقیق رکھتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ حضرت جعفر صادق کی وفات ہوئی تھی 22 رجب کو، ہم انہی کے نیاز کرتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق کی وفات نہیں ہوئی تھی۔ حضرت جعفر صادق کی وفات رجب کے مہینے میں نہیں بلکہ شوال کے مہینے میں ہوئی۔ وفیات الاعیان ایک کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 پر لکھا ہے کہ حضرت جعفر صادق کی وفات شوال کے مہینے میں ہوئی، سن 148 ہجری میں، رجب کے مہینے میں نہیں ہوئی، اور لوگ ان کے طرف منسوب کر کے یہ حضرت جعفر صادق کی تاریخ وفات مناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر مان لیا جائے کہ حضرت جعفر صادق کی وفات ہوئی بھی تھی، پہلی بات تو یہ کہ ہوئی نہیں ہے رجب میں، یہ تو زبردستی لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا ہے، ان کی وفات تو شوال کے مہینے میں ہوئی، لیکن اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ان کی وفات رجب کے مہینے میں 22 رجب کو ہوئی، جب بھی مذہب اسلام کسی کی برسی منانے کی اجازت نہیں دیتا، مذہب اسلام میں برسی کی اجازت نہیں ہے، تو اگر ان کی وفات ہوئی جب بھی یہ غلط کام ہے، اگر ان کی وفات نہیں ہوئی جب بھی یہ غلط کام ہے، اور جانتے ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی بغاوت اور کتنی بڑی نفرت چھپی ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ تاریخ طبری کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات 22 رجب سن 60 ہجری میں ہوئی تھی۔ شیعہ حضرات جن کو صحابہ کرام سے دشمنی تھی، جو دوسرے صحابہ کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض اور حسد رکھتے تھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نفرت میں، ان کے حسد میں، ان سے بغاوت میں، ان کی جب وفات ہوئی تو اس کی خوشی منانے کے لیے 22 رجب کو کنڈے کا اہتمام کیا، اور چونکہ ان سیاسی طور پر وہ مضبوط نہیں تھے اس زمانے میں، اس لیے سمجھتے تھے کہ اگر کسی اہل سنت والجماعت کو یہ خبر مل گئی کہ ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی منائی تب تو ہماری گردن ناپی جائے گی، اس لیے بچنے کے لیے یہ بہانہ بنا دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق کی وفات ہوئی تھی اور انہی کی ہم فاتحہ اور نیاز کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کونڈا
جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ہماری بستی کے اندر بھی بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے، ان کے دوستوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت جعفر صادق کی تاریخ وفات ہے، جب بھی اسلام میں برسی کی اجازت نہیں، لیکن یہاں تو اس سے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی دشمنوں کا طریقہ اپنی زندگی میں اختیار کر رکھے ہیں۔ سوچئے کتنی غلط بات ہے۔ تیسری چیز اس مہینے کے تعلق سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں شب معراج کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شب معراج کو بعض حضرات نے لکھ دیا کہ شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے اس رات میں جاگنا، اور اس سے بھی زیادہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اور شب معراج کون سی تاریخ ہے؟ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا اور جنت جہنم بھی دکھلایا اور پھر نماز کا تحفہ عطا کیا۔ ظاہر ہے جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا گیا معراج پر، یہ بہت عظیم رات ہے، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ یہ جو معراج ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 27 رجب کو ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ مؤرخین لکھتے ہیں مواہب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، یہ ایک کتاب ہے جس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے واختلف فی وقت المعراج والصحیح انہ فی ربیع الاول۔ فرماتے ہیں کہ شب معراج کے بارے میں اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ربیع الاول کے مہینے میں کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے مہینے میں نہیں۔ میں بعض مورخین نے دوسرے مہینے کا بھی ذکر فرمایا۔ تو ایک تو یہ طے نہیں کہ رجب کے مہینے میں آپ کو معراج پر بلایا گیا، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو بلایا بھی گیا، اگر مان لیا جائے کہ 27 رجب کو آپ کو معراج پر بلایا گیا، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر کب بلایا گیا؟ نبوت ملنے کے 5ویں سال۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 18 سال تشریف فرما رہے، 18 مرتبہ رجب کا مہینہ آیا، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج کے اہتمام کے ساتھ جاگ کر گزارنے کا ثبوت نہیں ملتا، صحابہ کرام کی زندگی میں ثبوت نہیں ملتا، تو پھر ہم کیوں اس رات کو جاگ کر اہتمام کے ساتھ منائیں گے؟ اس لیے اس رات کو جاگ کر اہتمام کرنا یہ شریعت سے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں جاگ کر اہتمام کے ساتھ عبادت کرنا یہ کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب صبح ہوتی ہے تو ہزاری روزہ کے نام سے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ہزاری روزہ لوگ کہتے ہیں کہ شب معراج کا روزہ ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس دن جو روزہ رکھا جائے تو ایک روزہ 1000 روزے کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ بات بھی من گھڑت ہے، اس سلسلے میں کوئی مضبوط روایت، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو روزے کا اہتمام ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ اہتمام کر رہے ہیں 27 رجب کے روزے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے گھر تشریف لے گئے اور باضابطہ ان سے کہا کہ میرے سامنے کھا کر اس بات کا ثبوت دو کہ تم روزہ نہیں ہو، اور باقاعدہ لوگوں کو کھلایا اور لوگوں کا روزہ توڑوایا۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی رات میں جاگ کر عبادت کر لیتا ہے یا دن میں روزہ رکھ لیتا ہے تو اس میں کون سی برائی ہے؟ کیا حرج ہو جائے گا؟ رات میں کوئی چوری تو نہیں کی، ڈکیتی تو نہیں کی، دن میں روزہ رکھا، کوئی گناہ تو نہیں کیا، تو پھر آخر اس میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو بتایا کہ روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، رات کو جاگ کر اہتمام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل حرج اس میں ہے کہ جس چیز کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس چیز کو آپ نے بطور عبادت اپنے صحابہ کو نہیں بتایا، بطور عبادت آپ نے نہیں کیا، اس کو ہم کر کے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ڈال رہے ہیں۔ اسی کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ ویراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ فإن اللہ تعالی سبحانہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی اور بتلایا
کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر دین ہم تک پہنچا دیا، لیکن پھر بھی اگر ہم کسی چیز کا اہتمام ہمارے نبی نہیں کرتے اور ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو گویا ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ عبادت ہے۔ بھلا بتلائیے آپ، اگر ہم شب معراج کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہیں تھی نعوذ باللہ کہ اس رات کو جا کر اہتمام کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے نبی کو اس بات کی خبر نہیں تھی نعوذ باللہ کہ شب معراج کا روزہ رکھنے میں 1000 روزے کا ثواب ہے؟ اگر آپ کو خبر ہوتی تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے۔ آپ اہتمام نہیں کر رہے ہیں، اس کا صاف مطلب ہے کہ مذہب اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی حقیقت ہوتی تو ہمارے نبی اس کا اہتمام کرتے، صحابہ اس کا اہتمام کرتے، لیکن ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں صحابہ کرام کے اہتمام نہ کرنے کے باوجود، نبی کے اہتمام نہ کرنے کے باوجود، تو گویا ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ نبی سے اور صحابہ سے زیادہ دین کی رغبت رکھنے والے ہیں، ان سے زیادہ ہم دین کے دل دادا ہیں، اس لیے یہ چیز غلط ہے۔ تو روزہ رکھنے میں برائی نہیں ہے، روزہ جب چاہے رکھ لیں، نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، جب چاہے نماز پڑھ لیں، لیکن جس چیز کا اہتمام میرے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس چیز کا اہتمام کر کے گویا ہم ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں بارہا آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ دین اتباع کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، اس پر ہمیں بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو اور جب زوال کا وقت ہو، اس وقت نماز نہ پڑھو۔ آپ اس وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ کیوں؟ آپ نے نماز تو وہی پڑھی جو پہلے پڑھ رہے تھے، نماز میں اتنی ہی تسبیح ہے، اتنی ہی تلاوت ہے، اتنی ہی محنت مشقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا، اس لیے کہ نماز تو آپ نے پڑھی لیکن میرے نبی کی اتباع نہیں ہے۔ تو نماز عبادت جب بنے گی جب اس نماز کے اندر ہمارے نبی کی اتباع ہو۔ آپ نے نماز پڑھی لیکن ایسے وقت میں پڑھی جب نبی نے نہ پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور آپ نماز ایسے وقت میں پڑھیں جب نبی نے حکم دیا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ یہی پورے دین کا خلاصہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے کرنے کا تو کرنا عبادت ہے، حکم آ جائے نہ کرنے کا تو نہ کرنا عبادت ہے، حکم آ جائے 3 پڑھنے کا تو 3 پڑھنا عبادت ہے، حکم آ جائے 4 پڑھنے کا تو 4 پڑھنا عبادت ہے۔ مغرب کی نماز میں 3 رکعت ہے لیکن آپ 4 رکعت فرض پڑھ لیتے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ ہم نے عبادت زیادہ کی، تسبیح زیادہ پڑھی، تلاوت زیادہ کی، مشقت زیادہ اٹھائی، لیکن آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے مشقت تو ضرور اٹھائی، سب کچھ کیا، لیکن میرے اللہ کا حکم 3 کا تھا، میرے نبی کا فرمان 3 کا تھا، آپ نے 4 پڑھ لیا، حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ عبادت تو آپ نے کر لی، محنت تو آپ نے کر لی، مشقت تو آپ نے کر لی، تلاوت تو آپ نے کر لی، ذکر تو آپ نے کر لیا، لیکن میرے نبی کی اتباع نہیں ہے، میرے اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، اس لیے ثواب کے بجائے گناہ۔ عشاء کی نماز میں وہیں پر آپ دیکھیے 4 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، آپ وہاں 3 رکعت پڑھ لیجئے، ایک ہی رکعت تو کم ہے لیکن آپ گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں حکم 4 کا تھا، آپ کو 4 پڑھنا چاہیے، مغرب میں 3 کا تھا، آپ کو 3 پڑھنا چاہیے۔ یہ دین کا خلاصہ ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، آپ روزہ رکھیے، آپ پورے مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن چاند نکل گیا، صبح عید ہے، اب عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اب آپ عید کے دن روزہ رکھیں گے، اتنے ہی مشقت، اتنے ہی پریشانی، لیکن آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ آپ نے کیا، لیکن میرے نبی نے کہا تھا کہ آج روزہ نہ رکھو، اللہ کا حکم ہے کہ عید کے دن روزہ نہ رکھو، اور آپ نے روزہ رکھ لیا، نافرمانی ہو گئی، مشقت ضرور ہوئی، سب کچھ وہی ہے جو آپ نے ایک دن پہلے کیا تھا، لیکن آج حکم ہے نہ رکھنے کا تو نہ رکھنا عبادت ہے، کل حکم تھا رکھنے کا تو رکھنا عبادت ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیے، آپ کو بڑا ثواب ملے گا، لیکن 10ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھیے، گنہگار ہو جائیں گے، اس لیے کہ 9 ذی الحجہ کو رکھنے کا حکم تھا، 10ویں ذی الحجہ کو نہ رکھنے کا حکم تھا۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔
بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں ہماری وہ عبادت جب عبادت بنتی ہے جب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی فرما برداری ہو۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف، نبی کے حکم کے خلاف ہم چاہے جتنا بھی اچھا عمل کر لیں وہ عبادت نہیں ہے، وہ عمل ہمارا عبادت نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہ جو رجب کے مہینے کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ صلاۃ الرغائب ہوں یا کنڈے ہو یا شب معراج کا اہتمام ہو یا صبح ہو کر کے روزے کا اہتمام ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس کے کرنے میں ثواب نہیں ہے، اس کے کرنے میں گناہ ہے۔ اپنے بھی اس کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر بھی بتائیں، اگر روزہ رکھنا ہے آج رکھ لیں، کل رکھ لیں، جب چاہیں رکھ لیں، لیکن خاص طور سے 27 کا اہتمام نہ کریں، اس لیے کہ یہ اہتمام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔